اندر سے چلنے لگا. لو اتنا سونا بیٹا اللہ نے علی کو دیا. میں آپ کو ایک بات کہوں، جلنا عقیدہ نہیں بیماری ہے. یہ اتنا گندی بیماری ہے، لگ جائے بندہ کلمہ پڑھ کے نبی سے جلتا ہے. یہ بیماری لگ جائے کلمہ پڑھ کے علی سے جلتا ہے. قسم اٹھا کے کہتا ہوں صدقہ پاکوں کے قدموں کا، اس بیماری سے اگر کوئی بچے ہیں تو صرف اہل سنت. ہاں محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی چلنے والا سنی ہو. ارے جو پیروں کے قدم چومنا نجات سمجھتا ہے، وہ مولا علی سے پیار کرنا کیوں نہیں نجات سمجھتا ہوگا؟ اب یہ چل رہا ہے. اس نے کہا لو اتنا سونا بیٹا اللہ نے علی کو دینا تھا، اب اس کا کوئی کیا کرے؟ دل نے کہا بے وقوف، حسن چلنے کے لیے نہیں ہوتا، پیار کرنے کے لیے ہوتا ہے. آگے چل، تک کے تو دیکھ بندہ سونا کتنا ہے. وہ آگے گیا، امام حسن کو تکتا رہا اور تک تک کے کہتا ہے تیرا ابا ایسا تھا، تو ایسا ہے. صدقے جاؤں امام حسن کے، سنتے رہے. جب وہ بک بک کر کے تھک گیا نا، فرمایا تیرا گزارا ہو گیا. اس نے دیکھا کہ میری بکواس اور حسن کا یہ انداز، یہ حوصلہ کیوں نہ ہوتا. رگوں میں نبی کا خون تھا، چہرہ مصطفیٰ جیسا تھا. کہا تیرا گزارا ہو گیا. وہ کہتا ہے میں شرمندہ ہوا. امام حسن نے لنگر اگلا عطا کیا، فرمایا بھوکا ہو تو کھانا کھلائیں. پیار سے کہتے سبحان اللہ. بھوکا ہو تو کھانا کھلائیں، گھر نہ ہو تو رہنے کو گھر دیں. دیکھیں مزاج، اس نے بکواس کی، آپ نے کہا بھوکا ہو تو کھانا دیں. اس کو بکواس کی، کہا اگر گھر نہ ہو تو گھر دیں. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، حضور نے بھی بدتمیزی کرنے والے کو دیا اور حسن پاک نے بھی بکواس کرنے والے کو کہا کھانا چاہیے، گھر چاہیے. میں سیدوں کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، ارے یہ گھرانہ بکواس کرنے والوں کو اتنا دیتا ہے، پیار کرنے والوں کو کتنا دیتا ہوگا؟ بکواس کرنے والوں کو اتنا دیتے ہیں، غلامی کرنے والوں کو کتنا دیتے ہوں گے؟ ان کی آواز سے کہتے سبحان اللہ. جو بکواس کرنے والوں کو اتنا دیتے ہیں. یہ حدیث تو بارہا سنی ہوگی. اب ذرا اس حوالے سے بھی سنیں کہ سیدنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک کندھے ہیں اور کندھوں پر حسن و حسین علیہ السلام تشریف فرما ہے، جلوہ گر ہے. ایک صحابی کی نظر اٹھتی ہے اور وہ دیکھ کر کے کہتے ہیں آقا سواری بڑی لاجواب ہے. سرکار فرماتے ہیں سوار بھی بڑے لاجواب ہے. اس حدیث کو ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں سواری لاجواب ہے. سرکار نے یہ کیوں فرمایا سوار بھی لاجواب ہے؟ بڑی توجہ سن لیں. اللہ کی قسم میرے نبی نے بتایا صحابی سواری کو لاجواب کہہ کے تو نے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کیا ہے، میرے حسن و حسین کو لاجواب کہہ کے میرا کلیجہ ٹھنڈا کر. جو حسن و حسین کی عظمت کو سلام کرتا ہے اس پر مدینے کے تاجدار راضی ہوتے ہیں. مجھے مزاج کا تو نہیں پتا، لیکن میں اپنی جگہ پر جو حق بات ہے وہ ضرور کہنا چاہتا ہوں. پچھلے دنوں کی بات ہے، میں نام نہیں لیتا. ایک بندہ لاہور میں مرا، اس کا منہ نہیں دکھایا گیا. مہربانی کر کے یہ بات بھی سن لیں، خلاف مزاج بھی ہو تو خلاف عقیدہ نہیں ہے. منہ نہیں دکھایا گیا. اخبار میں اس کے بچوں نے اشتہار دیا، ابا جی کے عقیدت مند زیادہ تھے اس لیے کسی کو منہ نہیں دکھایا گیا. میں نے کہا ہمیں دھوکہ دیتے ہو. جو عقیدت مند 18 گھنٹے اپنے بزرگوں کا چہرہ
چہرہ، دھیان دیں، بگڑ گیا چہرہ. اور یہ بندہ کون تھا میں نام نہیں لیتا، اس کو کہتے ہیں مفسر قرآن. میں جو جملہ کہہ رہا ہوں اسے سنیے، وہ ہے مفسر قرآن. ایک پنڈی میں مرا تھا، منہ اس کا بھی نہیں دکھایا گیا، وہ تھا شیخ القرآن. میں تو پسینہ پسینہ ہو جاتا ہوں. بندہ ہو شیخ القرآن، مرے تو منہ دکھانے کے قابل نہ ہو. بندہ ہو مفسر قرآن، مرے تو منہ دکھانے کے قابل نہ ہو. میرا یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لو. حسین پاک کا دشمن ہو، ساری زندگی قرآن پڑھتا پڑھاتا رہے، مرے تو چہرہ بگڑ جاتا ہے. حسین کا نوکر ہو، گناہگار بھی ہو، مرے تو چہرہ سنور جاتا ہے. ویسے یار نعرہ میں لگواتا ہوں، آپ جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. جو میرے حسین پاک کا منگتا ہے چپ نہ رہے. حسینیت، ہاتھ کھڑا کر کے شیروں کی طرح بولو. ہم سارے فقیر ہیں درے حسین کے، اور جس شہنشاہ کے عرص میں آئے ہو وہ بیٹا ہے میرے حسین کا. حسینیت، حسینیت، حسینیت. اور میں مشائخ کی موجودگی میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہنے لگا ہوں، میں ولیوں کی بات نہیں کر رہا، میں اعلیٰ حضرت جلال پوری کی بات نہیں کر رہا، میں اعلیٰ حضرت پیر سیال کی بات نہیں کر رہا، میں توسوی غریب نواز کی بات نہیں کر رہا، میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بات نہیں کر رہا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرے جیسا گناہگار بھی مرے گا تو چہرہ نہیں بگڑے گا. چہرہ نہیں بگڑے گا، اس لیے کہ اگر حسین کے نوکروں کا چہرہ بھی بگڑ جائے پھر حسین کا رب تو نہ ہوا. یہ جملہ یاد رکھو، جن کے چہروں کو خدا بگاڑنا چاہتا ہے انہیں در حسین کی نوکری نہیں کرنے دیتا، اور جن کے چہروں کو بچانا چاہتا ہے انہیں امام حسین کے در کا نوکر بنا دیتا ہے. اچھا، آپ کی بیعت ہے جلال پور شریف سے، مبارک ہو. نہیں، جنہیں خوشی نال مبارک قبول کی دیئے وہ بولو. مجھے حضرت خواجہ نظام پاک محبوب الہی سلسلہ عالیہ چشتیہ کے مشائخ کی بارات کا لاڑا. چشتیوں کے ہاں نظام پاک کا نام ہے، اور یہ انداز طریقت اور شریعت کا جامع. ان کی ایک بات یاد آئی، فرمایا جانتے ہو بیعت کا مفہوم کیا ہے؟ کہا بیعت کا مفہوم یہ ہے، بظاہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ ہوتا ہے، حقیقت میں اس کے ہاتھ سے لے کر مصطفیٰ کے ہاتھ تک سب کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اونچی آواز سے کہتے ہیں. اب ناراض نہ ہونا، چونکہ اللہ کے فضل سے میں بھی چشتی ہوں اور مجھے مان ہے چشتی ہونے پہ. یہ بڑے لجپال لوگ ہوتے ہیں، باقی لوگ بڑا ناپتے تولتے ہیں، تکتے ہیں تو اس قابل ہے یا نہیں. یہ اتنے ہیں، آنے والے کی اوقات نہیں دیکھتے، اپنی ذات دیکھتے ہیں. اونچی آواز سے کہہ دو. بڑے بڑے لوگ ہیں جو طریقت میں دعوے کرتے ہیں. میں مہار شریف کا چھوٹا سا نوکر ہوں، توسا مقدسہ کا بھی گدا، سیال شریف کا بھی گدا، سیدوں کی چوکھٹ کا بھی گدا. میں نے سب کو دیکھا ہے، میں نے آج تک کسی چشتی بزرگ کو دعوے کرتا نہیں دیکھا. میں تو آج تڑپ گیا جب میں نے اعلیٰ حضرت جلال پوری کا یہ جملہ سنا، نجات ہو گئی تو شاہ، اور نجات نہ ہوئی تو روسیا. آپ کو کیا پتا یہ کہہ رہا ہے ولایت کا شہنشاہ.
بولو نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین جس شاخ پہ پھل لگا ہوتا ہے وہی زمین پہ جھکی ہوتی ہے برتن بھرا ہو تو چھلکتا نہیں پانڈا خالی ہو تو چھلکتا ہے طریقت کا بادشاہ سارا کا نور نظر حسین پاک کے باغ کا دنیا کو مہکانے والا پاک پھول مقام عاجزی پہ آئے تو کہے بخشا گیا تو شاہ اونچی آواز سے بولو بخشا گیا تو شاہ نہیں تو روح سیاہ میں نے کہا تاجدار جلال پور شریف تیری عظمت کو بھی سلام تیری عاجزی کو بھی سلام تکبیر جلال پر آستانہ عالیہ حیدریہ جلال پر آستانہ عالیہ حیدریہ جلال پر جلال پور شریف والو تمہاری بیعت ہے آستانہ پاک سے تم نے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اگر تو حضرت جلال پوری کے آباؤ اجداد کا ہاتھ ہے اونچی آواز سے بولو تو حضرت جلال پوری سے لے کر امام حسین علی مقام تک بتائے تیرے ہاتھ پہ کس کس کا ہاتھ آیا امام علی رضا کا ہاتھ آیا امام موسیٰ کاظم کا ہاتھ آیا آپ سبحان اللہ بالکل آہستہ گئے امام جعفر صادق کا ہاتھ آیا امام باقر کا ہاتھ آیا امام زین العابدین کا ہاتھ آیا اور مجھے امام زین العابدین کا جملہ یاد آیا فرمایا جنت کے لیے ہمارا نام ہی کافی ہے جن کا پکا یقین ہو وہ بولیں اس طرح نہیں اونچی آواز سے بولیں جنت کے لیے ہمارا نام ہی کافی ہے میں اس کا ذرا مزہ لے لوں تاکہ پھر اگلی بات کروں جنت کے لیے ہمارا نام کافی اونچی بولو نہیں ہونے کو گل مک لئیے جنہ سیدان دا صدقہ جنت جانا ہے وہ بولو ہاتھ کڑے کر کے فرشتیاں نو گواہ بنا کے بولو اس محفل موجود اولیاء نو گواہ بنا کے بولو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اولاد زہرا کا نوکر جنتی ہے جنہوں نے یقین ہوئے خوش ہو کے بولو مجھے معاف رکھنا میں علماء اہل سنت کا ادنا سا خادم ہوں ایک جملہ ضرور کہتا ہوں بعض میرے مولوی بھائیوں پر بڑا غلبہ آ جاتا ہے علم کا جی سیدوں کو عمل بھی سکھاؤ ضروری ہے کہ سید جیسا بھی ادب کرو میں کہتا ہوں اس منہ کو لگام دے حیا کر رب ہمیں بچا رہا ہے اعمال دیکھ کے یا نسبت یار دیکھ کے مولانا اگر اللہ نے آپ کو علم کی دولت عطا کی ہے تو اس کو بے لگام نہ کرنا علم بے لگام ہو جائے تو بندے کو چاہے بنا دیتا ہے اور آل محمد کا غلام ہو جائے تو خدا تک پہنچا دیتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کن تم خیر امت تم بہترین امت ہو اعمال دیکھ کر فرمایا میں اعمال نہیں دیکھ رہا میں نسبت یار دیکھ رہا ہوں میں نے کہا تو کلمہ پڑھ کے لاجواب ہو جائے اور جن کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے وہ کیوں نہ لاجواب ہو جائے اور میں علماء کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں میرا یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کریں اگر آل رسول سے چلنا دین ہے تو یزیدیت کس لعنت کا نام ہے آپ کو نہیں سمجھ آئی ہوتی تو بولتے آپ اگر آل رسول سے چلنا دین ہے تو یزیدیت
किस लानत का नाम है? मेरा ये जुमला सुनिए और आला हजरत जलालपुरी के लंगर का इसे फैज समझिए। कसम उठा के कहता हूँ, आले रसूल की दुश्मनी करके वक्त का यजीद न बन, इनके जोड़े उठा के अपने जमाने का हुर बन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आली मकाम ने फरमाया, जन्नत के लिए हमारा नाम काफी। कह छोड़ो, हमारा सिर्फ अकेला अपना नहीं। फरमाया जाफिर सादिक का नाम लो, ले लो जन्नत। तुसा जिन्ना लैनी होवे वो बोलो। सैयदां दे दर तो लबड़ी है तो ऊंची बोलो। इमाम जाफर का नाम लो, जन्नत। मूसा कासिम का नाम लो, जन्नत। इमाम अली रजा का नाम लो, जन्नत। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम लो, जन्नत। मुझे एक साहब कहने लगे, नाम लेने से जन्नत मिल जाएगी। मैंने कहा अकल का इलाज कर, जन्नत जागीर है हसनैन की। बाप की जागीर में बेटे का नाम नहीं चलेगा तो तेरा नाम चलेगा। ये जन्नत तो हसनैन की जागीर है। जो हसनैन के बच्चों का नाम लेता जाएगा, मदीने का ताजदार उसे जन्नत अता फरमाता जाएगा। मेरी आखिरी बात सुनिए और गुफ्तगू खत्म। निजाम बाग रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपसे किसी ने मसला पूछा, सरकार अगर कोई मेरे रास्ते में कांटे बिछा दे तो मैं भी जवाबन कांटे बिछा सकता हूँ? ये सिलसिला चिश्तिया की तालीम। फरमाया अगर तू भी कांटे बिछाए, सारा जग कांटे बिछाए, तो फिर चलेगा कौन जमीन पर? फरमाया मैं ये चाहता हूँ कोई कांटे बिछाने वाला हो तो कोई रास्ता साफ करने वाला भी हो। इस पाकीज़ा उर्स में आने वालों, मेरा आखिरी पैगाम बुजुर्गों के कदमों की बरकत से आप तक, अगर उर्स का लंगर खा के तेरा अकीदा पक्का नहीं हुआ तो मैं लंगर की तौहीन नहीं करता, शायद तूने बाअदब होके खाया नहीं। अगर उर्स पाक का लंगर खा के तेरे अंदर नमाज का प्यार नहीं आया तो मैं माजरत से कहूंगा शायद लंगर खाने में तुझसे बेहतियाती हुई है, वगरना हुसैन का लंगर खाने वाला नमाज ना पढ़े। जो बच्चे कटा के भी नमाज ना छोड़े, उस पाक हुसैन के लंगर वाले को बेनमाजी नहीं होना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? और एक और बात भी करूंगा, अगर अमीरे हिजबुल्लाह का लंगर खा के तेरे अंदर अकीदे की गैरत नहीं आई तो मैं समझूंगा लंगर खाने में तूने कोताही की है। मेरा मशवरा ये है, मैं आखिरी बात ये भी करना चाहूँगा, यहाँ मदरसे के तुलबा की दस्तार फजीलत हुई है, मैं हजरत के कदमों पर हाथ रखकर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने एहसान फरमाया है, आपकी जद का भी मामूल ये था। आला हजरत जलालपुरी ने भी तर्स कायम किया। ये जो आजकल चक्कर है ना कि इश्क में पढ़ा पढ़ाया नहीं जाता, ये निसाब किसी जाहिल का मुरत्तब करता है जिसमें पढ़ाई नहीं है। कायनात में इश्क की सबसे बड़ी क्लास सहाबा की क्लास है और उन्हें पढ़ाने वाला मदीने का ताजदार है। मैं सुनिए, आप नारा न लगाएं, मुझे स्टेज सेक्रेटरी साहब का इशारा हुआ है और इनका अपना नहीं होता, बुजुर्गों का आर्डर होता है। इधर देखें, मैं खत्म करने लगा हूं। मैं आपसे हाथ जोड़कर एक भीख मांग लूं अगर आप नाराज ना हो। भीख का मतलब चंदा नहीं है, अल्लाह का फजल है। किबला आलम के दर का मांगता हूँ, बड़ी अना रखता हूँ। हाँ, ये न समझे कि मैं कोई भिखारी हूँ। मैं भीख और मांगने लगा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ कौन कौन इस भीख पर लबैक कहता है। मेरा सवाल ये है, भीख ये है नामे हुसैन पर। मेरा हुसैन दीन
کے لیے بچے کٹا سکتا ہے تو اپنا بچہ دین پڑھا بھی نہیں سکتا؟ سیدوں کا پاک مدرسہ کھلا ہے کسی کے سینے میں دل جو آج کہے میں نبی پاک کے نواسے مولا حسین کے علی اکبر کے نام پر بچہ کٹنے کے لیے نہیں دین محمد پڑھنے کے لیے دیتا ہوں؟ ہاتھ کھڑا کرو، کون کون بچے وقف کرے گا پڑھنے کے لیے؟ میں ذرا چیک تو کر لوں۔ اور میں مولا علی اکبر کے نام پر مانگ رہا ہوں۔ مجھے بڑی شرم آتی ہے، میں چونکہ جماعت اہل سنت پنجاب کا جماعت اہل سنت پنجاب کا چھوٹا سا خادم بھی ہوں، میں ایک رونا رو رہا ہوں۔ کل تک اگر دادا حضور پیر سیال کے آستانے کے لنگر کا نوکر تھا، آج پوتا مزار کی حاضری کو شرک کہہ رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کا جواب دے کون ہے؟ کل تک اگر ایک بندہ داتا کی چوکھٹ کو چومنا سعادت سمجھتا تھا، آج اس کا بیٹا بکواس کر رہا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مجھے معاف رکھنا، تم نے لنگر تو کھایا پر بچوں کو لنگر والوں کا عقیدہ نہ سکھایا۔ تم مزارات پر تو آئے، تم نے بچوں کو مشن نہ پڑھایا۔ اگر چاہتے ہو بزرگوں کو کوئی بکواس کرنے والا بکواس نہ کر سکے، ان مدارس اہل سنت میں بچے داخل کرا دو۔ یہ نبی کے نوکروں کی وہ سپاہ ہوگی کہ کسی گستاخ کو سر نہیں اٹھانے دے گی۔ اب میرے ساتھ مل کر نعرہ لگائیں، میں حضرت قبلہ پیر طریقت عالی مرتبت وارث مسند اعلیٰ حضرت جلال پوری قاسم فیضان اعلیٰ حضرت جلال پوری حضرت قبلہ پیر سید انیس حیدر بادشاہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے اس غلام کو یاد رکھتے ہیں۔ اور قبلہ امتیاز شاہ صاحب اللہ سلامت رکھے، سید ہو کے جب بندہ کہتا ہے نا جلال پور کا خادم بول رہا ہوں، تو میرے لیے تو امتیاز شاہ صاحب بھی میرے آقا ہیں۔ میں ہر سید کا بلا تخصیص نوکر ہوں۔ آپ کا حکم آتا ہے، میں جمعہ نہیں چھوڑا کرتا، اور آج 3 دن سے میں بیمار تھا، لالچ یہ لے کے آیا ہوں کہ سیدوں کے عرس پہ جاؤں گا تو شفا لے کے آؤں گا۔ اور اپنی اپنی لالچ، ایک اور بھی لالچ ہے، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آج آپ اس بزم کے لاڑا ہیں، حشر کی گرمی جب ستانے لگے تو آپ کو اپنے نانا کے خون کی طہارت کا واسطہ اس دن بھی کہہ دینا کہ یہ بھی 300 کلومیٹر کا سفر کر کے جلال پور کے آستانے کو سلام کرنے آتا تھا۔ میرا جملہ سنیے اور اس پر گفتگو ختم۔ میں ذرا اور مزاج کا بندہ ہوں، اگر کوئی بنی اسرائیل کے ولیوں کی بستی کی طرف منہ کر لے، 100 کا قاتل بھی ہو تو جنتی بن جاتا ہے۔ جلال پور میں صرف ولی نہیں، یہ تو محمد عربی کے بیٹوں کی بستی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 آستانہ عالیہ مہار شریف، آستانہ عالیہ توسا شریف، آستانہ عالیہ سیال شریف، آستانہ عالیہ جلال پور شریف، فیضان حضور غریب نواز۔ فیض اپنا عام تو نے پیر چشتی کر دیا، فیض اپنا عام تو نے پیر چشتی کر دیا، ڈال دی جس پر نظر اس کو بہشتی کر دیا۔ حضرات محترم، آستانہ عالیہ قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علامہ خطیب اہل سنت، خطیب پاکستان، حضرت مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب مدث العالی اپنے
خطاب دل پذیر سے نواز رہے تھے۔ حضرات محترم، چند ضروری اعلانات اور گزارشات ہیں، اس کے بعد ختم شریف پڑھا جائے گا، پھر محفل سماع ہوگی، پھر ختم شریف پڑھا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک کی دوسری اذان اندر جامع مسجد میں 2:15 بجے تقریباً ہوگی۔ حضرات محترم، پہلا ایک ضروری ممبرشپ فارم ہے۔ یہ فارم ہے جس پر نام، ولدیت، تاریخ پیدائش، عمر، سکونت، شناختی کارڈ نمبر، پیشہ، موجودہ حیثیت، موبائل نمبر، پی ٹی سی ایل نمبر، آستانہ عالیہ پر حاضری کا عرصہ کب سے آ رہے ہیں، مکمل پتہ، آپ کس جگہ پر بہتر ڈیوٹی سر انجام دے سکتے ہیں، آپ کتنے دن کے لیے ڈیوٹی سر انجام دے سکتے ہیں، دستخط اور مکمل پتہ اور 2 تصویریں۔ تو حضرات محترم، نوجوان پیر بھائی حضرات کے لیے خوشخبری ہے کہ جو پیر بھائی حضرات آستانہ عالیہ پر ہونے والی تقریبات اور عرس شریف میں اپنی خوشی سے ڈیوٹی سر انجام دینے کی خواہش رکھتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ جامعہ کے دفتر سے فارم لے کر، وہ اس نئے بلاک میں بالکل مغرب کی طرف جو آخری کمرہ ہے وہ دفتر ہے، اوپر لکھا ہوا ہے دفتر سے فارم لے کر آج فارم لے جائیں تو پر کر کے ساتھ 2 عدد تصویریں لگا کر اور مکمل قواعد پر کر کے ڈاک کے ذریعے یہ فارم بھجوا دیں اور لفافے کے باہر لکھ دیں ممبرشپ۔ یہ ڈاک آستانہ عالیہ جلال پور شریف کے پتہ پر 15 دن کے اندر ارسال کرنی ہے۔ تو یہ فارم یہاں سے لے کے نوجوان پیر بھائی حضرات یہ آج فارم لے جائیں اور 15 دن کے اندر پر کر کے بذریعہ ڈاک لفافہ جو ہے وہ آستانہ عالیہ جلال پور شریف، تحصیل پنڈ دادن خان، ضلع جہلم پتہ لکھ کر بھیج دیں، وہ یہاں پہنچ جائے گا۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ کس پیر بھائی میں کیا قابلیت ہے اور وہ کون سی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرات محترم، آستانہ عالیہ نے اپنے وابستگان کے بچوں کے لیے، اولاد کے لیے تعلیم و تربیت کا جو انتظام فرمایا ہے، یہ مشائخ کرام کی سنت ہے، فخر جہاں کی سنت ہے، عالم خواجہ نور محمد مہاروی کی سنت ہے، شاہ سلیمان توسی غوث زمان کی سنت ہے، شیخ پیر حیدر شاہ بادشاہ، پیر فضل شاہ، پیر برکات احمد شاہ صاحب کی سنت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آستانہ عالیہ جلال پور شریف پر وہ دارالعلوم اور وہ جامعہ اور یونیورسٹی قائم ہوگی جو انشاءاللہ آنے والے ادوار میں جامعہ ازہر مصر کا جواب ہوگی۔ تو آج تک کی مختصر کارکردگی پیش کرتا ہوں تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ صرف مولوی بنانے کے لیے کورس نہیں ہے، بلکہ ایک نوجوان طالب علم کے لیے اس کا مستقبل روشن بنانے کا یہ پروگرام ہے۔ تو درس نظامی کی جو کارکردگی ہے، میٹرک ماہ عربی ادیب عربی 94 طلباء، ایف اے ماہ عالم عربی 70 طلباء، بی اے ماہ فاضل عربی 20 طلباء فراغت حاصل کر چکے ہیں۔ بی اے کرنے کے بعد طلباء پنجاب یونیورسٹی اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں مختلف شعبہ جات یعنی معاشیات، انگلش، اسلامیات اور LLM میں ایم اے کر رہے ہیں اور بعض کر چکے ہیں۔ فارغ ہونے کے بعد طلباء سرکاری اور غیر سرکاری مختلف شعبہ جات میں یعنی سکول، کالجز، مساجد اور پاکستان آرمی میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ طلباء کی ادبی اور علمی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے سماعی رسالہ فقہ حیدر کا اجرا کیا گیا ہے، جس کی اشاعت کے 4 سال مکمل ہو چکے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کی رکنیت بھی حاصل کریں۔ اور ٹینکی کے نیچے طلباء نے اسٹال لگایا ہوا ہے جس میں آستانہ عالیہ سے متعلقہ جو کتابیں ہیں، ذکر حبیب، امیر حزب اللہ، مجموع البحرین اور دیگر امیر حزب اللہ پیر سید محمد فضل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل اور تصانیف اور خطبات جو ہیں وہ یہاں سے خریدیں اور اپنی اولاد کو آگے جا کر اس کو پڑھنے کے لیے دیں تاکہ انہیں اپنے آستانہ عالیہ کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہوں، ان کی عقیدت اور وابستگی میں اضافہ ہو، اس کے علاوہ دینی معلومات بھی انہیں حاصل ہوں۔ شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وهو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا ترجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر
كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من غيرها كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ایک نظر کرم دی کروے یا خواجہ پیر حیدر وے ایک نظر میں ہر دی کروے ایک نظر میں ہر دی کروے خواجہ برکات دا صدقہ خواجہ برکات دا صدقہ پنج تن دی ذات دا صدقہ سرور کائنات دا صدقہ خواجہ برکات دا صدقہ پنج تن دی ذات دا صدقہ سرور کائنات دا صدقہ میری خالی جھولی بھر وے یا خواجہ پیر حیدر وے ایک نظر میں ہر دی کر وے تینو رنگیا شمس زمانی تینو رنگیا شمس زمانی تیرا فیض سخی لاسانی ہے مولا علی دا جانی تیرا در حسنین دا در وے یا خواجہ پیر حیدر وے ایک نظر میں ہر دی کر وے میں سگ ہے درد دردا میں سگ ہے درد دردا میں سگ ہے درد دردا تیرے بردیاں دا میں بردا تیرے بردیاں دا میں بردا تیری چوکھٹ تے رہے سر وے یا خواجہ پیر حیدر وے یا میرا کامل پیر پٹھان میرا کامل پیر پٹھان یا خواجہ شاہ سلیمان 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 میں تیرے قربان خواجہ میں تیرے قربان یا خواجہ شاہ سلیمان میں تیرے قربان یا خواجہ شاہ سلیمان صدقہ بابا گنج شکردہ صدقہ بابا گنج شکردہ خواجہ قطب دے علی دردہ خواجہ قطب دے علی دردہ مشکل کر آسان خواجہ مشکل کر آسان
مشکل کرے آسان یا خواجہ شاہ سلیمان نور محمد دا نور محمد خواجہ قبلہ عالم نور محمد دا نور شمس قمر وچ اے ظہور شمس قمر وچ اے ظہور تیرا ایسا فیضان خواجہ تیرا ایسا فیضان یا خواجہ شاہ سلیمان تیرا ایسا فیضان یا خواجہ شاہ سلیمان یار دیوانہ کرے پکارا یار دیوانہ کرے پکارا جے گھر آوے تن من وارا جے گھر آوے تن من وارا تن من جان جہان خواجہ تن من جان جہان یا خواجہ شاہ سلیمان تن من یار جہان یا خواجہ شاہ سلیمان صدقہ بابا گنج شاگردہ صدقہ بابا گنج شاگردہ خواجہ قطب دے عالی دردہ خواجہ قطب دے عالی دردہ تیرا ایسا فیضان خواجہ تیرا ایسا فیضان یا خواجہ شاہ شار مار تو صدقے تھی جتا پل پل فیض بڑی دے نور محمد خدا نور محمد میرا سائیں کبرا عالم پیا دے دا خیر چہید نہیں سیال شریف نہیں جلال پور شریف دشان گری دے نوری مردے پیر کھڑل دے جاہر جالج پال سڑی دے ہم یہ سن کر دیرے پیر حیدر علی شاہ پہ آئے ہیں یہ کسی حال میں خالی نہیں جانے دیتے یہ کسی حال میں خالی نہیں جانے دیتے اب یقیناً میری تقدیر بدل جائے گی ان کو منظور نہ ہوتا تو نہ آنے دیتے میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو میڈا دین بھی تو ایمان بھی تو میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو میڈا دین بھی تو ایمان بھی تو میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو میڈا دین بھی تو ایمان بھی تو میڈا دین بھی تو ایمان بھی تو میڈا جسم بھی تو میڈا جسم بھی تو میڈا روح بھی تو میڈا جسم بھی تو میڈا روح بھی تو میڈا قلب بھی تو جند جان بھی تو میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو میڈا دین بھی تو ایمان بھی تو میڈا کعبہ قبلہ مسجد منبر میڈا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف تے قرآن بھی تو مصحف تے قرآن بھی تو میڈ فرض فریض حج زکاة میڈ فرض فریض حج زکاة صوم صلاۃ اذان بھی تو میڈا ساول مٹھڑا شام سلوڑا میڈا ساول مٹھڑا شام سلوڑا من موہن جانان بھی تو میڈا مرشد ہادی پیر طریقت شاخ حقا اقدان بھی تو یہ یار فرید قبول کرے یہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو نہ تکہ ترکم تر آکر ادنا لا
شیلا امکان بھی تو ایک حیدر شاہ دا نام ہے یاد مینوں تے پیچھے جو پڑیا سارا بھول گیا کدو اس کریم دے آلائک ایویں مجن مانی دا بھول گیا نیو لاکے نال کمینی دے تیرے کرم دا بھیتج کھل گیا سردار مٹی دی مٹھ سامے او سائیں کرم کتاب پہ مل گیا ساری عمر دی اے ہو کمائی ساری عمر دی اے ہو کمائی چھڑ کے زمانہ حیدر شاہ نال لائیے ساری عمر دی اے ہو کمائی چھڑ کے زمانہ حیدر شاہ نال لائیے ساری عمر دی تحشیر راوے تیرا در سلامت تحشیر راوے تیرا در سلامت تیرے در تے جھک دے روے سر سلامت تیرے در تم گرا تیرے در تم گرا او میری شہن شاہی ہے ساری عمر دی اے ہو کمائی چھڑ کے زمانہ حیدر شاہ نال لائیے ساری عمر دی میں کچھ بھی نہیں لجپال میرے میں کچھ بھی نہیں لجپال میرے تینوں پتا ہے جو حال میرے تینوں پتا ہے جو حال میرے تیرے نام میری تیرے نام میری او عزت بڑھائی ہے ساری عمر دی دی زینت تیرے نام دے صدقے پئی میری قیمت میرے دل دی نگری او تو یو وسائی ہے ساری عمر دی جدا خدا را نہ کرو جدا خدا را مجھے اپنے آشتا سے نہ کرو جدا خدا را مجھے اپنے آشتا سے نہ کرو جدا خدا مجھے اپنے آشتا سے نہ کرو جدا خدا را مجھے اپنے
کوئی ٹھکانا جو اٹھا دیا جہاں سے نہیں پہ کوئی ٹھکانا جو اٹھا دیا جہاں سے نہیں پہ کوئی ٹھکانا جو اٹھا دیا جہاں سے خواجہ ہمیں نہ بساریو چاہے لاکھ میت مل جائے ہم سے تم کو نہ کہیں پر تم سے ہم کو نائے نہیں پھر کوئی ٹھکانا جو اٹھا دیا جہاں سے یہی میری بندگی ہے یہی میری سجدہ ہے یہی میری بندگی ہے یہی میری سجدہ ریزی یہی میری بندگی ہے یہی میری سجدہ ریزی کہ ذرا لپٹ کے رو لوں کہ ذرا لپٹ کے رو لوں میں تیرے سنگ آستاں سے کہ ذرا لپٹ کے رو لوں تیرے سنگ کے آسمان سے مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے مجھے خاک میں ملا میری خاک بھی اڑا دے مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے تیرے نام پر مٹاؤں میں تیرے نام پر مٹاؤں مجھے کیا رس نشان سے تیرے نام پر مٹاؤں مجھے کیا رس نشان سے تیرے نام پر مٹاؤں مجھے کیا رس نشان سے